لیکن آج ایک نئی بات آپ کو میں سناتا ہوں. جوناگڑھ کی سرزمین یہ بھی کافی پرانی سرزمین ہے. کئی سادات خاندان وہاں آباد ہوئے. ان کے زمانے میں بھی جوناگڑھ کے ساداتوں میں سے ایک سید تھے جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے سید یاسین رحمۃ اللہ علیہ. بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. وہ سفر حج کا ارادہ کرتے ہیں اور سفر حج کے ارادے سے جب جوناگڑھ سے چلے تو پہلے احمد آباد آئے. تو احمد آباد میں اس وقت شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے اور احمد آباد علم کا مرکز تھا. تو سوچا اتنا بڑا شیخ ہے، چلو ان سے ملتے چلتے ہیں. ایک سید دوسرے سید کی ملاقات کے لیے آیا، چہرے کی زیارت کی، دعائیں لی اور اس سفر کو روانہ ہوئے جس کو کہتے ہیں شہر نبی. تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے اور خلد بھی ہے مشتاق زیارت روزہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے اور فرش زمیں پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے. یہاں اس سفر کے لیے چلے اور پھر مکۃ المکرمہ میں حج کیا. حج مکمل ہوا. اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ پہنچے، حاضری ہوئی. اب آج کل کا دور نہیں تھا کہ اتنے دنوں میں آپ کو آ جانا ہے. پہلے لوگ زندگیاں گزار دیتے تھے. سید یاسین جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں حضور کے مزار پر خدمت میں اپنی زندگی گزاروں گا تاکہ مسجد نبوی شریف کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ کچھ عطا فرما دے. سید یاسین جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ مہینوں خدمت کرتے رہے، سالوں ہو گئے، لیکن بارگاہ رسالت سے کوئی عنایت نہیں ہوئی. اب جب سالوں گزر گئے تو ارادہ کیا کہ اتنے سال یہاں خدمت میں گزار دیے، کوئی عنایت نہ ہوئی. چلو اب چلتے ہیں نجف معلی کی طرف، جہاں سیدنا تاجدار حلعتا مولا مشکل کشا مولا المسلمین امام الاولیاء سرکار مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آرام فرمائے. سید یاسین جوناگڑھی کہتے چلو اب نجف معلی کر چلتے ہیں، وہاں مولائے کائنات کے دربار میں خدمت کریں گے، وہاں سے تو ضرور کچھ عنایت ہوگی. ابھی دل میں اتنا ارادہ کیا کہ روزہ مصطفیٰ سے آواز آئی، اے سید یاسین کیا خیال ہے؟ اب یہاں سے نجف معلی جانا چاہتا ہے. سن، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کچھ پانا چاہتا ہے، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے سیدھا ہندوستان میں احمد آباد میں شیخ وجیہ الدین کی بارگاہ میں چلا جا. وہاں جا، ان کا مرید ہو جا. ایک نظر ایسی ہوگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تیرا حصہ ہے وہ شیخ وجیہ الدین کے ذریعے تجھے حاصل ہو جائے گا. اللہ اکبر. سید یاسین رحمت اللہ علیہ بڑے خوش، اور پھر انہوں نے عرب سے ہند کا سفر کیا. جب وہ سفر کر رہے تھے ان کا جہاز اچانک طوفان میں آ گیا، دریا کی موجوں میں آ گیا ان کا جہاز. سارے لوگ سوچنے لگے کہ اب مرنے کی تیاری ہے، اب ہمارا مرنا پکا ہے، کیونکہ اس دریا کے طوفان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. سارے پریشان، سارے حیران کہ اب اس سے کیسے نکلا جائے. یہاں تک کہ سید یاسین رحمت اللہ علیہ بھی مصلی بچھا کر بیٹھے اور مراقبہ کرنے لگے کہ اب کیا لکھا ہے، حیات ہے یا موت ہے. ابھی انہوں نے جب آنکھیں بند کی تو نگاہوں کے سامنے ایک چہرہ آیا اور آ کر کہا سید یاسین فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ابھی میں تصور میں، ابھی میں مراقبے میں یہ دیکھ ہی رہا تھا، میری آنکھ کھلی کہ ایک نورانی چہرے والا بزرگ آیا سمندر کی سطح پر، اور اس نے ہمارے جہاز کو طوفان سے نکال کر کنارے پر لگا دیا. کہتے ہم سب نکلے، اور نکل کر جب میں تو پہلے سے بے قرار تھا کہ کنارے پر لگنے کے بعد سب سے پہلے شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آستانے میں پہنچا سارے ساتھیوں کو لے کر، تو سب نے دیکھا کہ جس نے سمندر کو طوفان سے، جس نے جہاز کو سمندر کے طوفان سے نکالا، وہ ہستی حضرت شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک تھی. اللہ اکبر. حضرات محترم، بڑی شانیں ہیں ان کی.